السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کا سوال آتا ہے اور ان کا جواب دیا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ایک مسئلہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے اور ہر مسلمان کو ایسے مسائل کا جاننا ضروری ہے جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ اس مسئلے کا اگر معلوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ نماز ہماری خراب ہو جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نفل کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ نفل نماز کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے، تو اگر 4 رکعت نفل نماز میں قاعدہ اولا چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام کیسے نماز مکمل ہوگی؟ اگر قاعدہ اولا فرض ہے تو فرض کا ترک سے سجدہ سہو سے کام چلنے والا ہے ہی نہیں ہے، اور اگر فرض نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مسئلہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے۔ دوستو، دھیان سے پورا ویڈیو اور پوری بات کو سنیے گا، تبھی جا کر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ مسئلہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ نفل نماز کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے، تو اگر 4 رکعت نفل نماز میں قاعدہ اولا چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کیسے نماز مکمل ہوگی؟ اب جواب سماعت کریں۔ صورت مذکورہ میں جواب یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر نفل میں قاعدہ کا ترک ہو جائے اور سجدہ سے قبل یاد آ جائے تو قاعدہ میں واپس آنے اور سجدہ سہو کے ساتھ نماز مکمل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر 4 رکعت نفل میں قاعدہ ترک ہو جائے اور تیسری رکعت کے سجدہ میں جا کر یاد آئے تو قیاس کے مطابق نماز فاسد ہو جانا چاہیے، کیونکہ نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ، اور قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور فرض کا ترک کیا ہے؟ وہ مفسد نماز ہے۔ لہذا قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ نماز فاسد ہو جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت میں قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا ہے۔ استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہو، نماز خراب یعنی نماز باطل نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صورت مستفسرہ جو ذکر کیا گیا، صورت مذکورہ جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کی نماز من وجہ نماز فجر سے مشابہت رکھتی ہے اور من وجہ ظہر سے۔ فجر کی نماز سے مشابہت اس لیے رکھتی ہے کیونکہ فقہاء کرام نے اس نماز کے متعلق یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ نفل کا ہر شفعہ یعنی اخیرہ قاعدہ، ہر شفعہ یعنی ہر 2 رکعت مستقل نماز ہے، لہذا اس نماز کا قاعدہ اولا فرض کی منزل میں ہوگا، جس کا اعادہ کرنا تیسری رکعت کے سجدہ سے قبل کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نماز ظہر سے مشابہت اس جہت سے ہے کہ فقہاء کرام نے یہ بھی رقم فرمایا ہے کہ نفل نماز 4 رکعت پڑھنا جائز و درست ہے، جیسے کہ 2 رکعت جائز و درست ہے۔ فقہاء کرام کے اس جزئیہ کے اعتبار سے نفل کی 2 رکعت پر قاعدہ فرض کی منزل میں نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر 2 رکعت پر قاعدہ فرض ہوتا تو اس قاعدہ میں سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت میں کھڑا ہونا جائز و درست نہ ہوتا،
اور نفل کی 2 رکعت پر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہونے پر نماز کے فساد کا حکم لازم آتا، حالانکہ کسی بھی فقیہ نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہر ایک فقیہ کے نزدیک جو نفل 4 رکعت کی نیت سے پڑھے جائیں تو 2 پر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ لہذا اس تفصیل و توضیح سے معلوم ہوا کہ نفل کی 2 رکعت کا قاعدہ فرض نہیں ہے۔ فقہائے کرام کے ایک جزیہ سے قاعدہ کا فرض ہونا اور دوسرے جزیہ سے قاعدہ کا وجوب ثابت ہوا، تو اب دونوں جزئیات پر عمل اس صورت میں ہوگا کہ اگر تیسری رکعت کے سجدہ سے قبل یاد آ جائے، یعنی بھائی قاعدہ اولا کرنا تھا لیکن انہوں نے جو ہے قاعدہ اولا نہیں کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تیسری رکعت کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے قرات کیا، قرات کرنے کے بعد جو ہے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد سجدہ میں گیا، تو سجدہ کرنے سے پہلے تیسری رکعت کے سجدہ سے پہلے یاد آ جائے تو قاعدہ میں واپس آنا فرض ہے۔ اگر قاعدہ میں نہیں آیا تو ترک فرض کی وجہ سے، فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا اور جو ہے قرات وغیرہ کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد انہوں نے سجدہ کر لیا ہے، تو سجدہ کر لیا تو اب قاعدہ میں پلٹ یعنی واپس آنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اب یہ قاعدہ وجوب کے منزل میں ہوگا۔ لہذا ترک واجب کی صورت میں یعنی واجب چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ سہو لازم آیا، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے اور نماز ہو جائے گی۔ امام زین الدین ابن نجیب مصری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ نفل کی ہر 2 رکعت پر قاعدہ فرض نہیں، جیسا کہ امام محمد علیہ رحمہ کا قول فرض ہے، اور یہی قیاس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے قیاس کو ترک کر کے استحسان کی وجہ سے نفل کے قاعدہ اولا کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ صورت میں قیاس سے زیادہ قوی استحسان ہے، کیونکہ قاعدہ نماز سے نکلنے کے لیے فرض ہے، تو جب وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس تیسری رکعت سے پہلے قاعدہ میں نماز سے باہر نکلنے کا وقت نہیں تھا، تو پھر شفع اول یعنی قاعدہ اولا فرض نہ رہا، برخلاف قرات کے۔ مطلب وہ تو وتر اور نوافل کے تمام رکعتوں میں فرض ہے، کیونکہ وہ نماز کا ایک رکن مقصود ہے، تو جب کسی رکعت میں قرات کو چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفل کا قاعدہ اولا قیاس کے اعتبار سے فرض ہے اور استحسان کی وجہ سے واجب ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت نفل میں بھول سے تیسری رکعت میں چلا جائے تو سجدہ سے پہلے، سجدہ سے قبل یاد آنے پر قیاساً فرض ہونے کے اعتبار سے لوٹنے کا حکم ہے، اور اگر بھولے سے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، سجدہ ہو گیا ہے، تو اب استحسان کی وجہ سے وہ قاعدہ واجب تھا، لہذا ترک واجب لازم آیا، تو اب وہ نماز مکمل کرے، اور یہ یاد رہے کہ دونوں صورتوں میں ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد دوم باب الوتر والنوافل صفحہ نمبر 100 مطبوعہ بیروت لبنان۔ دوستو واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا۔ ابھی تک آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں، بھیجنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دماغ میں اگر کوئی سوال آتا ہے یا آپ کو کوئی چیز معلومات کرنی ہے تو آپ ہمارے کومنٹ باکس میں آ کر جو ہے
سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی جو ہے جواب دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔